اسلام آباد کی سیشن عدالت نے دوران عدت نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں کہ درخواستیں منظور کی جائیں۔ تحریک انصاف نے سزا معطلی کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ عرفہ فیروز زکی کی رپورٹ دیکھیے۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ فیصلے کے وقت کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ پی ٹی آئی کارکنان، وکلا، رہنما کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ جج افضل مجوکا نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا، سزا معطلی کی دونوں درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔ 10 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے عدالت نے قرار دیا، دونوں ملزمان کے پاس سزا معطلی کا کوئی جواز موجود نہیں۔ بشرا بی بی کا خاتون ہونا سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کا جواز نہیں۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔ کوئی ایسا ٹھوس گراؤنڈ نہیں کہ درخواستیں منظور کی جائیں۔ معطلی کی درخواستوں پر سماعت کے دوران مقدمے کے میرٹس پر بات نہیں کی جا سکتی۔ فیصلہ سننے کے بعد پی ٹی آئی ورکرز نے بانی پی ٹی آئی کے حق اور فیصلے کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ کارکنان نے عمر ایوب سے بڑے احتجاج کی کال دینے کا مطالبہ کیا تو وہ کوئی جواب دیے بغیر روانہ ہو گئے۔ کیمرامین محمد خاقان، فہیم قریشی اور ساتھی رپورٹرز اویس یوسفزئی اور زمین زہرا کے ساتھ عرفہ فیروز زکی، جیو نیوز اسلام آباد۔ رہنما پی ٹی آئی اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ حکومت ہمارے خلاف کیسز پر پروسیکیوٹرز کو کہے کہ کیس پروسیکیوٹ نہیں کرنے تو کیسز خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے خلاف بنائے گئے کیسز کا نہ سر ہے نہ پیر۔ حکومت چاہے تو یہ کیسز 2 منٹ میں ختم ہو سکتے ہیں۔ پروسیکیوٹر جو حکومت ان کو انسٹرکشن دے کہ جی آپ نے نہیں پروسیکیوٹ کرنا، کیس ختم۔ اور یہ ایسے کیسز ہیں جن کا نہ سارے نہ پیر، سارے کے سارے فکٹیشس کیسز ہیں، 2 منٹ میں ختم ہوتے ہیں۔ اسی عمل پہ تنقید کر رہے تھے جب نواز شریف کو رہا کرنے کے لیے نیب نے یہی طریقہ اپنایا کہ وہ اس نے کیس کو اس طریقے سے آگے بڑھانے کے بجائے ایک قدم پیچھے ہٹایا تھا، تو آپ نے تنقید کی۔ آج وہی طریقہ آپ حکومت کو سکھا رہے ہیں۔ نواز شریف کے خلاف کلیئر کٹ اور شہباز شریف کے خلاف انہوں نے تو نیب کے قانون میں ترامیم کر کے اپنے آپ کو ڈرائی کلین کرایا، جہاں پہ آپ کی بدعنوانی تھی۔ امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے سرگرم معروف سیاسی اور کاروباری شخصیات ڈاکٹر آصف محمود اور تنویر احمد کا کہنا ہے کہ انہوں نے امریکی نائب صدر کیملا ہیرس کے سامنے بھارتی دہشت گردی کا معاملہ اٹھایا ہے۔ نائب صدر کیملا ہیرس نے بھارت سے متعلق پیش کیے گئے تحفظات کو جائز قرار دیا اور کہا کہ اس معاملے کو مزید دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انڈیا میں جو ساری ٹیررزم جو وہ کروا رہا ہے، تو وہ بھی میں نے بڑا ہائی لائٹ کیا۔ انہوں نے بڑا اس چیز کو سراہا اور مجھے اپنے چیف آف اسٹاف سے انٹروڈیوس بھی کروایا اور ان کو بولا کہ اس پہ فالو اپ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ بالکل جانے لگی تھی تو دوبارہ انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ بھی کیا کہ یہ جتنے بھی میں نے کنسرنز ان سے شیئر کیے ہیں بڑے ویلڈ کنسرنز ہیں، اور انہوں نے اس چیز پہ وعدہ کیا کہ اس چیز کو وہ دوبارہ دیکھیں گے۔ آپ کو بتاتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے ینگ پارلیمنٹیرینز کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے نئے مالی سال کے بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے۔ حکومت نوجوانوں کو روزگار کے بھرپور مواقع فراہم کرنے اور ان کی سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے بہت سے منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ بجٹ میں آئی ٹی کے شعبے کے فروغ کے لیے 100 ارب کے تاریخی فنڈز رکھے گئے ہیں۔ حکومتی اداروں میں اصلاحات اور ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری حکومت کی ترجیحات ہیں جن سے ملک کی خزانے پر بوجھ کم کیا جا سکے گا۔ رہنما مسلم لیگ نون سینیٹر خلیل طاہر سندھو نے کہا ہے کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے۔ امریکی ایوانی نمائندگان پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے قرارداد پاس نہیں کر سکتے۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب نے کہا کہ امریکی قرارداد کے مقابلے میں 90% اراکین پارلیمنٹ کا ساتھ دینا ضروری ہے، ورنہ یہ کمزور قرارداد ہوگی۔ احمد بلال محبوب نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ رہنما تحریک انصاف شعیب شاہین نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی کی تحقیقات صرف جوڈیشل کمیشن سے کروانا پڑیں گی۔ آپ کے پاس کیا مورل اتھارٹی ہے، آپ کی لیجٹیمیسی جو ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ چیلنج کیا جا رہا ہے، تو آپ کی جو حکومت ہے اس کے جو عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ معاملات ہیں کیا وہ ڈاما ڈول نہیں رہیں گے؟ وہ کسی طریقے سے بھی اس قسم کی قرارداد پاس نہیں کر سکتے، مبصرین کر سکتے ہیں جو یہاں پہ الیکشن دیکھنے آتے ہیں، اور یہ بڑا غلط کام ہے۔ ہم پاکستان ایک سوورن ملک ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ سے اگر ایک قرارداد منظور کروائی جاتی ہے تو کیا اس کے اثرات کم ہو جائیں گے؟ امریکی ایوان نمائندگان کی جو قرارداد ہے اس کے اثرات میں کوئی کمی ہوگی؟ اچھی بات ہے کہ کانگریس کی پاس کی ہوئی ایک قرارداد کو آپ اپنی پارلیمنٹ کے ذریعے سے اس کا جواب دیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس قرارداد میں جو بات کہی گئی ہے
وہ بات تو پاکستان کے اندر بھی بہت سی پولیٹیکل پارٹیاں اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ کہ یہ انتخابات کا جو کریڈیبلٹی ہے وہ مشکوک ہے، اور اس کے لیے آپ کو اس کی تحقیقات کروانی چاہیے۔ ہماری پارلیمنٹ سے بھی امید یہ ہوگی کہ 90% لوگ اس کی حمایت کریں۔ کیا ہماری پارلیمنٹ یہ کر پائے گی، ہماری قومی اسمبلی؟ اور اگر آپ کی اپوزیشن آپ کا ساتھ جو ظاہر ہے کہ نہیں دے گی تو یہ بڑی کمزور قرارداد ہوگی جو ہمارے ہاں سے پاس ہوگی۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ 8 فروری کے الیکشن کی کوئی تحقیقات کرتا ہے تو آپ کو قابل قبول ہوگی؟ مجرم اپنے جرم پہ پردہ ڈالے گا، وہ کیا کہے گا کہ میں نے جرم کیا ہے، تو پھر کیا ان کے اوپر آرٹیکل 6 نہیں لگے گا؟ پھر اس کی تحقیقات کون کرے گا؟ جوڈیشل کمیشن کے بغیر آپ ان کی تحقیقات کرا ہی نہیں سکتے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ پی ٹی آئی کو جماعتی انتخابات نہ کرانے کی سزا ملی۔ فیصلے کی غلط تشریح کا کسی کے پاس علاج نہیں، انتخابی نشان سے کنفیوز نہ کریں، آزاد امیدواروں کو تحریک انصاف کے امیدوار کیوں تصور نہ کریں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے انہیں کیسے آزاد ڈکلیئر کر دیا۔ جسٹس اطہر منالہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے میجر پارٹی کو الیکشن سے نکال دیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ سرکاری نوکری کرنے والے کو پینشن ملے گی یا تنخواہ؟ اسی طرح ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ نوکری کرنے پر صرف ایک محکمے سے پینشن ملے گی۔ جیو نیوز اسلام آباد کے نمائندے اشرف ملخم کے مطابق سرکاری ملازم میاں اور بیوی کے ریٹائرمنٹ کے بعد کسی ایک کے فوت ہونے پر دوسرے کو دونوں کی پینشن ملے گی۔ رہنما مسلم لیگ نون سینیٹر خلیل طاہر سندھو نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے امکان پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ محبت اور مذاکرات شرطوں پر نہیں ہوتے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے رہنما تحریک انصاف شعیب شاہین نے کہا کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے کیونکہ مذاکرات کے لیے انہیں ہمارا مینڈیٹ واپس کرنا ہوگا۔ حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کے امکانات ختم نہیں ہو گئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو چیپٹر ہوتا ہے ڈائلاگ کا وہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا، جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے ان کو دعوت دی ہے، بٹ دا پرابلم از دیٹ کہ محبت اور مذاکرات دونوں شرطوں پہ نہیں کیے جاتے جی۔ یہ بہت ساری رکھ رہے کنڈیشنز۔ پہلے انہوں نے کمیٹی بنا دی، ان کے جو اپنا دوسرے سیکٹری تھے 3 لوگوں کے، یہ اپنا ڈی جی آئی سی اور اپنا چیف آف آرمی اسٹاف سے مذاکرات کریں گے۔ ان کا 50% کام ہو گیا، یہ مان گئے تھے، وہ نہیں مانے۔ مذاکرات ان کو پھر بھی سیاستدانوں سے کرنے پڑیں گے۔ سمپل سی بات ہے، ہمارا مینڈیٹ انہوں نے چرایا ہے، انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے ہمارے مینڈیٹ کے اوپر، عوام کے ووٹ کے اوپر چوری کی ہے، تو ان سے بات اس وقت ہوگی جب وہ مینڈیٹ واپس کریں گے، مگر جب کوئی پروپوزل آئے گی ہم اس وقت گفتگو کریں گے یا سوچیں گے کہ کیا بات ہے۔ اگر انہوں نے کوئی پروپوزل دینی ہوتی یا یہ سنجیدہ ہوتے، کیونکہ یہ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے، یہ ہو بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ مذاکرات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی سیٹیں چھوڑیں گے۔ مذاکرات کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں یا کوئی جوڈیشل کمیشن بنائیں۔